وہ تمام لوگ جو کسی کی میت میں شریک ہونے آئے ہوتے ہیں، اکثریت جو نماز بھی نہیں پڑھتی اور جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتی، ایسے لوگ کاندھا دیتے ہوئے ایسے دوڑ لگاتے ہیں جیسے اب کاندھا دینا اتنا بڑا فرض ہے، جو شاید نماز سے بھی بڑا فرض ہے اور جنازہ پڑھنے سے بھی بڑا فرض ہے۔ اور ایک آدمی آواز بھی لگا رہا ہوتا ہے کلمہ شہادت، اور سارے لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے ہم نے ایجاد کر لیا ہے۔ میں نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے تھے تو ہندوؤں کے یہاں بھی ایک رواج تھا کہ جب وہ اپنی کوئی میت لے کر جاتے تھے تو ان کے کچھ مخصوص نعرے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، وہ سب کو معلوم ہے، وہ دہراتے ہیں اور ان کے جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ اس کا ریپیٹ میں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کی نقل کرتے ہوئے ہمارے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہمارا بھی ایجاد ہونا چاہیے، تو ہمارے لوگوں نے ایجاد کر دیا۔ بجائے اس کے میرا ایک بھائیوں والا مشورہ ہے، دیکھیں آپ مجھے اس کو اختلافات کے معاملات میں نہ لے کے جائیے گا کہ جی میں کوئی مسئلہ کی بات کر رہا ہوں، مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میت کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ میت کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہے دعا کے ذریعے۔ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ نے جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس بات کو ایک طرف رکھیے۔ اگر آپ اب میت کے ساتھ چلتے چلتے کم از کم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھتے ہوئے چلیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کا تعلق اللہ رب العزت سے، دل کی بات اللہ تک پہنچنے والی ہے نا۔ آپ جس کیفیت میں ہیں، جس صدمے میں ہیں، ظاہر ہے آپ بھی صدمے سے دو چار ہیں، تو آپ کے دل سے دعا نکل رہی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ ہم پر رحم فرما اور اس پر بھی رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ تو بجائے ان رسم و رواج کے، یہ جو ہم نے ادھر ادھر سے دیکھ داکھ کے شروع کر دیا ہے، ایک آدمی آواز لگاتا ہے، لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنا ایمان کی تجدید کر رہے ہیں نا جناب، جبکہ آپ تو یہاں شریک ہونے آئے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ کو میت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو میت کے فائدے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کوئی کام نہیں کر رہے، آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی بدقسمتی سے، آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور آپ جو یہ اب رسم ادا کر رہے ہیں جو معلوم نہیں کس نے ایجاد کر دی ہے، جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ نقل ہے۔ حالانکہ جس طبقے میں یہ عادت ہے، یہ رواج ہے، یہ آواز لگانے کی اور آواز لگا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے کی جس طبقے میں عادت ہے، اس کے علماء خود فرماتے ہیں کہ یہ نہ سنت سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام نے کیا ہے، یہ کسی طرح بھی سنت عمل نہیں ہے۔ ہاں سنت عمل یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے چلیں، یہ ایک عام مجمع کا فرض ہے۔ پھر جو بچوں کا فرض ہے، جو ان کی اولاد ہے ان کا فرض ہے، وہ تو میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھ کر دعا کریں میت کے لیے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے حصے بکرے کرنے میں وقت لگتا ہے، اتنی دیر بیٹھے میت کے پاس، تب میت کا فائدہ ہے۔ تو جناب ہم جو جنازوں میں شریک ہوتے ہیں میت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جو دفنانے والے لوگ ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، میت پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو میت کا فائدہ اس میں ہے کہ میت کے ساتھ چلتے چلتے آپ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیا کریں، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرمائے۔ اگر آپ کو عربی دعائیں نہیں بھی آتی تو کم از کم زبان سے اردو میں دعائیں کرتے ہوئے چلا کریں، یا اللہ جس کے جنازے میں شریک ہونے آئے ہو اس کے پر رحم فرما، اس کے قبر کے مراحل آسان فرما، اس کو اگلی منزلوں میں تو مدد فرما، تو استقامت عطا فرما، تو ہی کرنے والا ہے میرے مولا، تیرے سوا کون ہے کرنے والا؟